الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ لائق تکریم اور قابل احترام برادران اسلام، احباب گرامی، حاضرین کرام، درس، نصیحت، موعظت اور اصلاحی بیانات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ سننا اور سنانا نافع بنائے، نفع بخش اور فائدہ مند ثابت ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اجرت پسند ہے، نقد اور محسوس طریقے پر ہاتھ آنے والی چیز کو ترجیح دیتا ہے، پریفر کرتا ہے، اور جو چیز آنکھوں سے غائب ہو، جس کا وعدہ کیا جائے، جس کے بارے میں یہ سنایا جائے کہ یہ اگلی زندگی میں جا کے ملے گی، عام طور پر انسان اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہے، اور انسان لاپرواہی برت رہا ہے ایک بہت ضروری چیز سے جو انسان کو پیش آنے والی ہے، اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے۔ یہ جو ہمہ ہمی ہمیں نظر آتی ہے، گہما گہمی اور ہمہ ہمی اور بھاگ دوڑ، نماز کے لیے وقت ہم نکالتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان لوگوں سے بہت بہتر ہیں کہ جو اذان سنتے ہیں، اللہ کی پکار سنتے ہیں اور انہیں لبیک کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں، ہم فارغ تھوڑی ہیں۔ جو آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بہت قابل قدر ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے مہمان قرار دیتے ہیں کہ یہ میرے وزیٹر ہیں، میرے مہمان ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں۔ عد اللہ لہ فی الجنت نزولا، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں۔ اور یہ نہ انسان سمجھے کہ وہ جنت میں جا کے ملے گی، اس کا کچھ حصہ انسان کو اس دنیا میں بھی ملتا ہے۔ جو جنت پہ جا کے انسان کو نعمتیں ملنے والی ہیں نا، ان نعمتوں کا کچھ حصہ انسان کو اس زندگی میں بھی مل جاتا ہے، سکون اور اطمینان کی شکل میں۔ جنت میں کیا ہوگا؟ سب سے بڑی نعمت سکون اور اطمینان ہے۔ مرنے کا ڈر نہیں، بیماری کا ڈر نہیں، جوانی کے ختم ہونے کا ڈر نہیں، کسی چیز کے چھننے کا ڈر نہیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ یہ جنت کی نعمت ہے سب سے بڑی۔ ہر چیز کے خوف خطرے ختم، پریشانیاں ختم۔ یہ پریشانی کا ختم ہونا، سکون اور اطمینان ملنا، یہ اعلیٰ اور کامل درجے میں تو جنت میں جا کے ملے گا۔ لیکن جن کو اللہ رب العزت نے جنت دینی ہوتی ہے نا، ان کو اس دنیا میں بھی اس نعمت میں سے کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ اور آج ہم بہت سارے اپنے حال کو جانتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آج دباؤ کا شکار، سٹریس میں مبتلا اور انزائٹی کے شکار بہت سارے لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
بے سکونی اور بے اطمینانی. یہ سکون اور اطمینان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ سکون اور اطمینان کسی سے ملتا ہے؟ جنت میں تو جا کے اللہ رب العزت کے فضل اور رحمت سے ملے گا. اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ بتایا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے بندو سنو کان کھول کے. صرف یہ سر کے کان ہی نہیں، دل کے کان بھی کھولو، دل کے کان بھی کھولو. سنو، بذکر اللہ، اللہ کے یاد رکھنے سے تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر اس چیز کا نام ہے کہ انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا کرم، اللہ تیرا فضل، اللہ رحم فرما. کوئی شک نہیں یہ بہترین ذکر ہے، یہ بہترین ذکر ہے. لیکن یہ زبان کا ذکر ہے. اور جو دل کا ذکر ہے کہ آپ کے دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو، دل کا دھیان اللہ کی طرف ہو. وہ جیسے کمپاس نہیں ہوتا قطب نما، قطب شمالی کی طرف جہت بتانے والا، جیسے بھی آپ اس کو ہلائیں اس نے سوئی نے ادھر ہو جانا ہے، گھوم کے ادھر آ جانا ہے. یہ دل کا جو کمپاس ہے آپ کا، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. جہاں کہیں بھی ہو، دکان پہ بیٹھے، پریشانی میں ہے، خوشی میں ہے، طاقت اور پاور میں ہے، بے بسی اور کمزوری میں ہے، جس حال میں بھی ہے، یہ دل آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھے. یہ دل کا ذکر ہے. یہ دل کا ذکر انسان کی زندگی میں آ جائے اطمینان آ جاتا ہے. بے اطمینانی کہاں سے آتی ہے؟ غفلت کی وجہ سے، اللہ کو بھلانے کی وجہ سے، اللہ کی دوری کی وجہ سے. اور یہ جسم جو ہے اس کو اللہ کی فرما برداری کے اندر لگائے. یہ دین ہے. دل کا دھیان اللہ کی طرف ہو، زبان پہ اللہ کا نام ہو، اور جسم جو ہے یہ اللہ کی فرما برداری کے اندر سرگرم ہو. اللہ کی فرما برداری دو طرح کی ہے. ایک تو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا انسان ان کو چھوڑ دے، ان سب کو انسان چھوڑ دے. غلط دیکھنا نہیں، غلط سننا نہیں، غلط بولنا نہیں، غلط چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، بری جگہ پہ جانا نہیں. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے. حرام لقمہ کھانا نہیں، کسی پر ظلم زیادتی کرنی نہیں، کسی کا حق مارنا نہیں، کسی کا برا چاہنا نہیں، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں رکھنا، نفرت نہیں کرنی، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. یہ ساری چیزیں چھوڑنے کی ہیں. ایک وقت میں انسان یہ ساری چیزیں چھوڑ سکتا ہے. ایک وقت میں یہ سارے کام چھوڑ دے. کتنے کام چھوڑ دیے آپ نے؟ حسد نہیں کر رہے، غلط دیکھ نہیں رہے، غلط سن نہیں رہے، غلط بول نہیں رہے، دل کے اندر ہر ایک کے لیے خیر خواہی ہے. اللہ سب کا اچھا کرے، سب کا بھلا کرے، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری والا معاملہ فرمائے. اور ہر ایک کو عزت دینا، اس کی تکریم کرنا کہ مثلا مسلمان بھائی ہے، میرے جیسا انسان ہے. اگر اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام دیا ہے اور یہ وہاں نہیں ہے تو یہ اللہ کا میرے اوپر فضل ہے. میرا تو کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. اللہ نے مجھے ایسا کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عزت دے. اصل عزت تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں انسان کی عزت ہو. تو یہ چیزیں چھوڑنے والی انسان ایک وقت میں چھوڑ سکتا ہے ساری کی ساری. اس لیے یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اور دوسرا کرنے کا کام ہوتا ہے، یہ کام کرنا ہے. اب نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھو. اب کاروبار کا وقت ہے، کاروبار کرو. احرص علی ما ینفعک، جو تیرے فائدے کی چیز ہے اس کے لیے تمہیں حریص ہونا چاہیے. تمہارے اندر طلب ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے نفع کی چیز حاصل کرنی ہے. احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد طلب کرو کہ یا اللہ مجھے نفع والی چیز دے دے، مجھے نفع والی چیز دے دے. اور مسلمان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ نفع والی بھی دے اور برکت والی دے. بارک لی فی ما اعطیت. یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے دے دے، کہتا ہے یا اللہ جو دیا ہے اس میں برکت ڈال دے. برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کے اندر خیر زیادہ ہو،
شر نہ ہو اور وہ خیر قائم رہے. میری جیب میں آتا ہے تب بھی خیر ہو، میرے گھر میں پڑا ہے تب بھی خیر ہو، میرے اکاؤنٹ میں ہے تب بھی خیر ہو، میرے لاکر میں ہے تب بھی خیر ہو، میں اولاد پہ لگاؤں تب بھی خیر، میں جہاں لگاؤں خیر ہی خیر، میں انویسٹ کروں وہاں بھی خیر، خیر ہی خیر ہو اس کے اندر، شر نکل جائے. یہ ہوتی ہے برکت. اور برکت اللہ رب العزت یہ فرما برداروں کو دیتے ہیں اور دین پر چلنے والوں کو دیتے ہیں اور دین کو قائم رکھنے والوں کو دیتے ہیں. دین کو قائم رکھنا چاہیے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور دین کی بات سنتے ہیں یہی عبادت ہے. نہیں، آپ کا دکان پر بیٹھنا اور مسلمان کی خیر خواہی کرنا کہ جو میرے پاس لینے کے لیے آتا ہے میں اس کی خیر خواہی کروں، اس کو صحیح مشورہ دوں، میں اس کو صحیح مشورہ دوں، میں اس کی صحیح رہنمائی کروں، میں اس کا بھی بھلا کروں، اس کو بھی 4 پیسے مل جائیں اور مجھے بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نفع دے دے اور اس کا بھی بھلا ہو جائے. اللہ اکبر. یہ آپ کا وہاں بیٹھ کر کاروبار کرنا یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ دین ہے. یہ دین ہے. یہ وہاں بیٹھ کے آپ دین قائم کر رہے ہیں. جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، غلط بیانی نہ کریں اور کسی کی لا علمی اور نادانی سے فائدہ نہ اٹھائیں. سچی بات ہے، قابل رشک ہیں وہ لوگ. پہلے زمانے میں تو بہت ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی. کس چیز پر؟ نماز قائم رکھوں گا، نماز میں کوتاہی نہیں کروں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا، ڈنڈی نہیں ماروں گا. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے میں بھلا سوچوں گا، اس کی خیر خواہی کروں گا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا جذبہ رکھوں گا. تو ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے آیا تو ان کو کہتا ہے کہ جی یہ گھوڑا میں نے بیچنا ہے. انہوں نے کہا کتنے پیسے لینے؟ کہتا ہے جی میں نے اس کا 400 لینا ہے، 400 درہم لینے. تو کہتے ہیں بھائی یہ تیرا گھوڑا 400 کا تو نہیں ہے. اس نے کہا جی کتنے کا ہے؟ اس نے کہا تم بڑھاؤ، 400 سے زیادہ قیمت ہے اس کی قیمت 400 سے زیادہ ہے. وہ 400 کا دے رہا ہے، خوشی سے دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس کی قیمت 400 سے زیادہ ہے. کہتا ہے 600 دے دو. تو کہتے ہیں اس کی 600 سے بھی زیادہ ہے. تو کہتا ہے 800 دے دو. کہتے ہیں ہاں 800 اس کی قیمت ہے. 400 کی چیز 800 پہ خریدتے ہیں. لوگوں نے کہا یار تم کیسے آدمی ہو، وہ 400 کی دے رہا ہے تم 800 کی خرید رہے ہو. وہ کہتا ہے بھائی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، میں کسی مسلمان کا برا نہیں سوچوں گا، میں اس کی 800 کی چیز 400 میں کیسے لے لوں. آج یہ سوچ کہیں ہے؟ بہت کم ہے واقعتاً ہے. میرے ایک دوست نے بتایا اللہ تعالیٰ ایسے تاجر بہت زیادہ پیدا کرے. کہنے لگا حافظ صاحب میں نے گودام لیا اور جو میرے ساتھ کاروبار میں جن کے ساتھ میری ڈیلنگ چلتی ہے میں نے ان کو دکھایا. میں نے کہا جی آؤ میں وزٹ کرواؤں جو میں نے گودام لیا ہے وہ ذرا آپ وزٹ کریں. تو وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑا اچھا کاروبار ہے ان کا اور اچھی سوچ رکھنے والے ہیں. وہ آئے اور انہوں نے دیکھا یہ گودام جو ہے نا یہ کتنے کا ہے، یہ اتنے جو ہے نا اس کی پیمائش کر کے اتنی اس کی کیپیسٹی ہے اور اتنی جگہ ہے، یہ اتنی بلڈنگ ہے، کتنے کا لیا؟ وہ کہنے لگے جی 80,000 مہینے پہ لیا ہے. کہنے لگے یار 80,000 مہینے پہ لیا ہے، یہ تو ظلم نہیں ہو گیا؟ ظلم نہیں ہو گیا یہ؟ وہ دونوں شریک ہیں کام میں، شریک ہیں دونوں کام میں. وہ کہتا ہے ظلم کیسے ہو گیا؟ کہتا ہے یار اتنی جگہ ہے، اتنی بلڈنگ ہے اور اتنا اچھا بنا ہوا ہے، 80,000 تھوڑا ہے. اس کا کرایہ جو ہے نا وہ 1.5 لاکھ ہونا چاہیے. 1.5 لاکھ ہمیں دینا چاہیے اس کا کرایہ. 80,000 جو ہے نا یہ تھوڑا کرایہ. میرے بھائیو یہ ہے دین ایسے لوگ پیدا کرتا ہے. آج دین کی ہماری زندگی میں قدر نہیں ہے، نہ دین سننے کے لیے قدر ہے، دکان پہ جا کے بیٹھنا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اس لیے درس کا اعلان ہوتا ہے، آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے.
حالانکہ کوئی بندہ مل جائے نا، ہم کہتے ہیں جی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. اور جب نماز پڑھ کے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ فرشتے. کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس پہ رحمتیں فرما دے، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے. فرشتے جو اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی تعریف چھوڑ کے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. یہ دعا لینے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے؟ بھاگوں، نکلوں مسجد سے نکلوں. نہیں میرے بھائیوں، جو بھائی نکل جاتے ہیں نا اور آپ ان کو جانتے ہیں، ان کو کہو اللہ کے بندو یہ 5 منٹ دے دیا کرو، یہ 10 منٹ دے دیا کرو. یہ جو سارا دن کماتا ہے نا، وہ تو نے یہاں چھوڑ جانا ہے، اور یہاں جو بیٹھے گا یہ تیرے ساتھ جائے گا. قبر پہ جب تجھے دفن کریں گے تو سارا کچھ تیرا گھر میں پڑا ہے، جو تیری جیب میں تھا وہ بھی اتار لینا ہے، تیرا موبائل بھی لے لینا ہے، تیری گھڑی بھی اتار لینی، اور تیرا نام بھی مٹ جانا ہے. کیا کہیں گے؟ میت، جنازہ، نام ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جو اس کے لیے تو کر رہا ہے نا یہ، وہ تو سارا کچھ یہی رہ جائے گا، اور یہ جو کچھ ہے یہ تیرے ساتھ جائے گا. اس لیے یہ جو کام آنے والی اور ساتھ جانے والی چیز ہے، اس کے اوپر توجہ کرو، اس کی قدر کرو. یہ دین ہے. آج دین کی قدر نہیں ہے ہماری زندگی میں. ہم کہتے ہیں اور دیکھیا یار سنے ہیں، اور مولویوں دی گلاں ہوئی ہوندیاں نے، روز یہ کہندے ہی رہندے نے، یہ کہندے ہی رہندے نے. گل تے وہ جڑی انسان دی جیب وچ ہوے. اللہ اکبر. بندے دے جیب وچ، بندے دے پلے ہوئے، بندے دے کول ہوئے، بندہ دا مالک ہوئے، گل تے وہی. اللہ اکبر. اور کبھی اسپتال جا کے دیکھا کرو، ان کی جیبوں میں بھی بہت کچھ تھا، آج کیسے پڑے ہوئے. کہتے ہیں اللہ ایک دفعہ اٹھا دے اور میں چلنے لگوں، یا اللہ میں سیدھا ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. لیکن زندہ لاش پڑی ہوئی ہے. اور اس سے بھی زیادہ جا کے کبھی قبرستان میں دیکھو کتنے بڑے بڑے نام. کبھی پورا شہر کہتا تھا بڑی پارٹی، بڑی ساؤنڈ پارٹی ہے، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، اور اعتماد کر لو، بندہ اعتماد ہوتا تھا. آج ختم ہو گیا سب کچھ. اور ان کی اولادیں، اللہ اکبر، جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ میں آ گئے. ختم ہو گئے سلسلے سارے. اس لیے میرے بھائیوں، دین کی قدر کرو، دین سیکھو، دین سمجھو، دین سنا کرو، دین سے محبت کرو. دین جو آپ کو سناتے ہیں، جو پہنچاتے ہیں، یہ آپ کے سب سے بڑے محسن ہیں. یہ آپ کو وہ چیز بتاتے ہیں جو آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے، کیونکہ یہ وہ اللہ کی بات بتاتے ہیں. اللہ سب سے بڑا محسن ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی محسن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے وارث ہیں، جو ان کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، جو ان کی مسند اور ان کے منبر پہ آپ کو وہ صحیح بات بتاتے ہیں جو انہوں نے کہی ہے. ان لوگوں کی قدر کیا کرو، ان لوگوں سے محبت کیا کرو، اور ان کی بات سنا کرو. اور یاد رکھیں، جو سنتا ہے، جو قدر کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، کسی پر احسان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تمنوا علیہ اسلامکم. مسجد میں آتے ہو، نماز پڑھتے ہو، فرما برداری کرتے ہو، میرے اوپر احسان کرتے ہو. اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، دھکا نہیں دیا، دھتکارا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے گھر سے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے. یہ اعزاز ہے، اعزاز ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف کی تکریم ہے کہ بندے کو یہاں آنا نصیب ہوتا ہے. بندہ آ کے یہاں اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کا نام لے کے اپنے درباری فرشتوں میں ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہوا. تو میرے بھائیوں، دین کی قدر کیا کریں، اور اس طرح کی مجلسوں میں جتنا وقت گزر سکے اس کو بہت غنیمت سمجھا کریں. یہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے. باقی زندگی تو جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کل کی بات ہے، شروع ہوا تھا یہ سال، اور اب بالکل آخری دن ہے، اور کتنے ہی لوگ چلے گئے، اور اگلے سال میں پتہ نہیں ہم میں سے کس کس نے چلے جانا. ذرا اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں، اپنی مارکیٹ میں دیکھیں، کتنی جلدی جو لوگ جا رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ جی صرف بڑے بڑے ہی جاتے ہیں، نہیں. اللہ اکبر. بڑے بیچارے چار پائیوں پہ پڑے انتظار کر رہے ہیں، جوان چلے جاتے ہیں، بوڑھے انتظار کرتے رہتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہوئے انتظار کرتے رہتے ہیں. اس لیے یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے، اس کو قیمتی بنا لیں دین کو قائم کر کے، دین کو قائم کر کے. اور یہ دین قائم کب ہوگا؟ جب دین کی سمجھ ہوگی، دین کا علم ہوگا، اور اس پہ جو ملتا ہے اس کا انسان کو پتہ ہو تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے ہم یا اللہ ٹوٹے پھوٹے اور اللہ اکبر گندے مندے
اور لولے لگڑے آ جاتے ہیں، میرے مولا تو ایسے ہی قبول کر لے، تو ہمیں قبول کر لے، اپنا بنا لے، اپنے بندوں میں شامل فرما لے، ہمیں صدق و اخلاص نصیب فرما دے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما کے جیسے تیسے ہیں یا اللہ اپنے بنا لے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم بھی نصیب فرمائے، اور محبت کے ساتھ دین پر عمل کرنا بھی اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے جو اس کے سچے اور مخلص بندے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی سچی بات ہے، انسان سارے ہی محتاج ہیں، سارے ہی فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں اور محتاج ہیں، اپنی ضرورتوں اور محتاجیوں کے لیے اور بیماریوں کے لیے، جسمانی اور روحانی بیماریاں، تنگیوں کے لیے، سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ رحم فرما دے، بیماریاں اللہ صحت میں بدل دے، اور یا اللہ تنگی کو کشادگی میں بدل دے، اور یا اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی بخشش کے ساتھ دور فرما دے۔ اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا و باطنا، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم تیرے فقیر اور محتاج بندے بے شک گناہ گار ہیں، کوتاہ کار ہیں، یا اللہ مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من عملنا، یا اللہ ہمارے گناہ کتنے بھی ہیں لیکن تیری بخشش بہت زیادہ ہے، تیری بخشش کے مقابلے میں ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں، یا اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا لیکن تیری رحمت کے طلبگار اور امیدوار ہیں، اپنی رحمت سے نواز دے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ مقروضوں کا قرض اتار دے، اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی اور محتاجی دور کر دے، اے اللہ جو پریشان ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی مدد فرما اور ان کی پریشانی کو رفع فرما دے، جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ جو ہدایت سے دور ہیں، ہدایت سے محروم ہیں، اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے، ہمیں ہدایت سے نواز اور اس ہدایت پہ استقامت نصیب فرما، اہدنا الصراط المستقیم ثبتنا علی الحق، نسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ الرشد، ونسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی نعمتوں سے زندگی بھر متمتع فرما، اور عطا فرما کے ان سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما دے، دین بھی اچھا فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے، اولادوں کے کام بھی سنوار دے، دوستوں کے کام بھی سنوار دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بھی یا اللہ ہمارے ساتھ جو تیرے لیے محبت کرتے ہیں یا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔ اللہ تیرے گھر میں تیرے مہمان ہیں، یا اللہ اپنی رضا کے گھر جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا فرما دے۔ یا اللہ یہ دنیا کے اندر جنت کے باغ ہیں ہم بستے ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے رضا اور رحمت کے گھر جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔